بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن الفطر، رواه البخاری۔ محترم ناظرین، جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے اور یوم الفطر یوم الاضحیٰ یہ سالانہ عید ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل جمعہ بھی ہے اور عید الفطر بھی ہے، لہذا دو عیدیں اکٹھی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ نماز عید کے بعد جمعہ کا بھی اہتمام کریں، اور جو چاہے اس کے لیے نماز عید الفطر ہی کافی ہے، لیکن امام مسجد کے لیے حکم ہے کہ وہ جمعہ عید کے دن جب جمعہ آ جائے تو جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کریں، تاکہ جو شخص نماز عید کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ اس میں شامل ہو سکے۔ جیسا کہ عہد نبوی میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن ہی عید آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہے، عید اور جمعہ دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہے، اب جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے نماز عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں ہی کا اہتمام کریں گے۔ تکبیرات کے تعلق سے یہ عرض ہے کہ عید الفطر میں تکبیرات نماز عید کے لیے جانے سے لے کر امام کے مصلی پر آنے تک، اور عید الاضحیٰ میں 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ، 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ سے لے کر ایام تشریق تک کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح تکبیرات کہنا یہ قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن تکبیرات کے الفاظ کیا ہونے چاہیے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کا اہتمام کن الفاظ اور کن صیغوں کے ساتھ کرتے تھے تو اس کے تعلق سے کوئی احادیث نہیں ہے، لہذا بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ ضعیف ہے۔ تو گرچہ یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ احادیث سے تکبیرات کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان صیغوں میں بھی تکبیرات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمارے اکابرین سے، بزرگوں سے تکبیرات کے جو کلمات وارد ہیں انہی کلمات کے ساتھ تکبیرات کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ اس کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی ہے جس کے راوی انس بن مالک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر کے لیے کوئی کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے، وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجور کھاتے تھے۔ اسی طرح نماز عیدین عیدگاہ میں ادا کرنا چاہیے، لیکن